نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في شأن الحبيب ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسيد الابرار صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله قال الله تبارك وتعالى في شأن الحبيب ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد نور الأنوار سر الأسرار وسيد الأبرار صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين یا الہی سر پہ میرے رکھ صدا فیض نبی حضرت فیض اویسی باصفا کے واسطے۔ عزیزان محترم، جس طرح نبوت الوحیت کی دلیل ہے اسی طرح ولایت نبوت کی دلیل ہے۔ انبیاء علیہ السلام اللہ رب العزت کی شان ہوتے ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کی سب سے بڑی شان ہے۔ اسی طرح اولیاء اپنے نبی کی شان ہوتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ نبی کے نام علیہ السلام تک ہر نبی کو اپنے زمانے میں کئی ولی ملے، جن میں آصف بن برقیہ بھی شامل ہیں، جو پلک جھپکتے ہی کئی میل دور سے تخت بلقیس لے آتے ہیں، مگر کسی نبی کو اور سب نبی کو ملا کر بھی کسی کو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ولی نہیں ملے، کیونکہ کوئی بھی نبی میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا نہیں ہے۔ ہر ولی اپنے نبی کی شان ہوتا ہے، اس کی پہچان ہوتا ہے، اس کی برہان ہوتا ہے، اس کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ حضور غوث اعظم میرے نبی کی سب سے بڑی شان ہے، تو جیسے میرے نبی کا کوئی ثانی نہیں، میرے نبی کا کوئی مثل نہیں، اسی طرح ولایت میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا کوئی ثانی نہیں، کوئی مثل ہی نہیں۔ کئی مستند تفاسیر میں تحریر ہے کہ امام المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ کا ذکر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ کسی اور نے پوچھا صراط المستقیم سے کیا مراد ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام صراط المستقیم ہے۔ کسی نے پوچھا اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا حبل اللہ، اللہ کی رسی سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سب کچھ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، چاہے وہ حبل اللہ ہو، صراط اللہ ہو، ذکر اللہ ہو، نور اللہ ہو، وجہ اللہ ہو، صبغت اللہ ہو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ذات پاک ہے۔ اور سب کچھ ہے، بس وہ خدا نہیں ہے، باقی سب کچھ وہی ہے کہ جو ملا جتنا ملا صدقہ ہے حضور کا۔ اور جب نبوت کی بات آئی تو تمام انبیاء علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کی آگے اپنی گردنیں خم کر دی۔ اسی طرح جب ولایت کی باری آئی تو امت کے تمام اولیاء نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے اپنی گردنیں جھکا دی۔ اللہ رب العزت نے جہان نبوت میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو بے انتہا معجزات عطا فرمائے، اسی طرح حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو بے انتہا کرامات عطا فرمائے۔ نبی کا معجزہ رب کی قدرت کا اظہار اور ولی کی کرامت نبی کے معجزے کا اظہار ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑی امت عطا کی گئی، حضور غوث اعظم کو مریدوں کی کثرت عطا فرمائی گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت کئی معجزات کا ظہور ہوا، اسی طرح ہر حاملہ کو لڑکے عطا کیے گئے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت باسعادت کے وقت کئی کرامات کا ظہور ہوا اور ہر حاملہ خواتین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لڑکے سے نوازا۔ ہر نبی جو قبل تشریف لائے ہر ایک نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری سنائی، اسی طرح
جو ولی قبل ہوئے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے، انہوں نے بھی آپ کی آمد کی نوید سنائی۔ تمام سلاسل کی سند بارگاہ غوثیت سے عطا ہوتی ہے، جو بھی جہاں بھی چاہے مرید ہو جائے اس کا تعلق حضور غوث اعظم سے جا ملتا ہے، اسی لیے آپ کو پیروں کے پیر کہتے ہیں۔ اب ان کتب کے حوالے جن کو ہر مکتبہ فکر نے قبول کیا اور اپنی سند کے لیے ان کتب کے حوالے پیش کیے، شیخ مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی مکتوبہ شریف میں یہ ارشاد فرماتے ہیں، طریق ولایت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے پوری ولایت کا منبع اور فاتح بنایا۔ پھر فاطمہ الزہرا، پھر حسنین کریمین، پھر یکے بعد دیگرے 11 امام تشریف لائے۔ پھر آخر میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، جو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد تک منصب غوثیت اور قطبیت پر فائز رہے۔ مکتبہ دیوبند کے عالم علامہ اسماعیل دہلوی نے لکھا کہ قیامت تک کوئی ولی اس وقت تک ولی نہیں بن سکتا جب تک دفتر رسالت میں اس کی ولایت پر حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہر نہ لگا دے۔ ایک مرتبہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد شریف کے منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور اعلان فرمایا کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ اب جملہ قابل غور ہے کہ ہر ولی سے خطاب فرمایا گیا، نہ کہ ہر مرید سے، نہ ہی ہر اہل تصوف سے، بلکہ ہر مریدین سے یہ خطاب تھا۔ اعلان سرزمین عراق بغداد شریف سے ہو رہا تھا اور ہند میں خراسان کے پہاڑوں کے بیچ سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب یہ حکم سنا تو بے اختیار فرمایا کہ آپ کا قدم میری گردن پر ہی نہیں بلکہ میری سر اور آنکھوں پر بھی آپ کا قدم مبارک ہو۔ شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پیر و مرشد شیخ غوث ابو المدین المغربی فاس میں قیام پذیر، انہوں نے وہاں اعلان سنا تو آپ نے بھی اپنی گردن جھکا دی۔ قطب الاقطاب شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سفر کے دوران مصر میں کسی خیمے میں تشریف فرما تھے۔ یہ اعلان سنتے ہی آپ اپنی گردن جھکا دی اور آپ نے فرمایا میری آنکھوں اور سر پر بھی ہے۔ اسی طرح دنیا بھر کے کئی ممالک میں جہاں جہاں اللہ رب العزت کے محبوب بندے اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت میں مصروف تھے، سبھی نے یہی انداز اپنایا۔ اور بات سمجھنے کی یہ ہے کہ صرف اہل علم ہی نہیں، اہل نظر کا ہونا بھی لازمی ہے۔ جو ولی حضور غوث اعظم کی ارادت میں نہ ہو وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ جو غوث اعظم کے زیر قدم ہونے کا انکار کرے اور اگر ولایت کے مقام پر بھی ہو تو اس کی ولایت سلب کر لی جاتی ہے۔ ملا علی قاری نزہۃ الفاتح میں فرماتے ہیں کہ آپ قطب الاقطاب غوث اعظم ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی حمات الحما میں فرماتے ہیں کہ تسخیر جہاں آپ سے ظاہر ہوئی، اور ایک جگہ فرماتے ہیں کہ آپ اپنی قبر میں زندوں کی طرح تصرف فرماتے ہیں۔ شاہ عبداللہ محدث دہلوی اخبار الاخیار میں فرماتے ہیں کہ آپ قطب الاقطاب شیخ العالم اور حضور غوث الثقلین ہیں۔ ہر مکتبہ فکر آپ کو نہ صرف امام الاولیاء مانتے ہیں بلکہ مقام اعلیٰ کے تحت غوث اعظم کے نام سے یاد بھی کرتے ہیں۔ مکتبہ دیوبند و اہل حدیث کے اکابرین جن میں مولانا اسماعیل دہلوی تقویۃ الایمان، بیان طریق سلوک، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، شمائل میں عدیہ، خلیل احمد امبٹوی اور رشید احمد گنگوئی نے براہین قاطعہ میں حضور شیخ عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم کے لقب سے یاد کیا، اور مکتبہ دیوبند کے شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری ہر جمعرات کو غوث اعظم کی 11ویں کی فاتحہ بھی دیتے۔ اہل حدیث کے امام ابن تیمیہ الاستقامہ میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ قطب العارفین اور الشیخ کے ناموں سے یاد کرتے ہیں۔ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 78 میں حضور غوث اعظم کی کرامت اور کشف کا بہترین الفاظ سے ذکر کیا۔ جب سب ہی لوگ متفق ہیں تو پھر وہ کون ہیں جو خلوص و محبت سے لبریز منبر پر نفرت کے بیج بوتے ہیں، انتشار کا سبب بنتے ہیں؟ کئی لوگ آپ کی ذات اقدس کو کرامات کی وجہ سے جانتے ہیں کیونکہ سب سے زیادہ کرامات ہی آپ سے ظاہر ہوئی، جبکہ آپ ائمہ احادیث و فقہ کی نظر میں آپ بہت بڑے علم کے سمندر ہیں۔ آپ علم میں امام اعظم تھے،
اور جلیل القدر امام تفسیر و احادیث تھے۔ آپ اپنے دور میں کئی ائمہ آپ کے تلامذہ تھے جنہوں نے آپ سے علم تفسیر، حدیث، علم عقیدہ، علم تصوف، معارفت، صرف و نحو اور فتویٰ وغیرہ پڑھا۔ آپ ہر روز اپنے مدرسے میں 13 علوم کا درس دیا کرتے، جہاں ہر سال 3000 طالب علم جید علماء بن کے فارغ ہوتے۔ یہ ان کا احسان ہے کہ آج جہاں بھر میں علم و فراست کی دھوم ہے، آپ کے تلامذہ کی ہی بدولت ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب بیت المقدس فتح کیا تو ان کی فوج میں کثیر تعداد حضرت غوث اعظم کے تلامذہ کی تھی۔ اس فوج کے جو چیف ایڈوائزر امام موفق الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے، وہ آپ کے شاگرد، مرید اور خلیفہ تھے۔ آپ نہ صرف طریقت و معرفت میں اہل اسلام کے امام بلکہ شریعت میں بھی سب سے اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ آپ اپنے قصیدے میں خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اتنا علم پایا کہ بطریق علم میں قطب بن گیا۔ حضور غوث اعظم کا اسم مبارک عبد القادر، آپ کی کنیت ابو محمد، اور لوگ آپ کو محی الدین محبوب سبحانی غوث الثقلین کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ آپ سید السادات نجیب الطرفین ہیں اور آپ 470 ہجری رمضان المبارک کی پہلی تاریخ بغداد شریف کے مشہور شہر قصبہ گیلان میں تشریف لائے، پیدا ہوئے، یعنی اسے جیلان بھی کہتے ہیں، گیلان بھی کہتے ہیں، جیلان بھی کہتے ہیں۔ وہاں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 11 ربیع الآخر 561 ہجری میں، کچھ روایت میں 17 ربیع الآخر 91 برس کی عمر میں بغداد شریف ملک عراق میں پردہ فرمایا۔ آپ کی نماز جنازہ سید سیف الدین عبد الوہاب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پڑھائی۔ لاتعداد لوگوں نے جنازے میں شرکت کی۔ آپ کی مزار مبارک بغداد شریف میں ہے، جہاں شب و روز زائرین کا ہجوم ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کے درجات کو بلند فرمائے۔ میں صرف اتنا کہوں گا کہ ہر مکتبہ فکر کے اکابرین جس کا اظہار برملا اپنی کتاب میں کرتے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں ذرہ برابر بھی اختلاف کی گنجائش موجود ہی نہیں۔ بس ٹھنڈے دماغ سے اس بات کو تسلیم کرنے میں کوئی حرج نہیں کہ اللہ رب العزت اپنی قدرت میں رب العالمین ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی نبوت و رسالت میں رحمت للعالمین ہیں، تو حضور شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی اپنی لاسانی ولایت میں غوث العالمین ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں آپ کی محبت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا کرم تمام مریدوں پر ہمیشہ قائم و دائم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔